میں نے دولت مند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ سمجھ لیں کہ منہ میں سونے کا چمچ رکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے والد کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے شروع سے ہی مجھے بڑے ناز نخروں سے پالا گیا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک جگیردارانہ گھرانہ تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے والد کو اپنا مائی باپ سمجھتے تھے۔ جب میری سوجھ بوجھ کی عمر ہوئی تو میں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنے باپ کی شاہانہ کرسی کے ساتھ زمین پر جھک کر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ لوگ میرے والد کی ذرا سی مہربانیوں پر نہال سے ہونے لگتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے سر آنکھوں پر لگاتے تھے۔ میں اپنے والد کی جان تھی۔ جس چیز پر میں ہاتھ رکھ دیتی، میرا باپ اسے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ جو چیز مجھے ناپسند ہوتی اسے میری نظروں سے غائب کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے غرور اور خود سری میرے خون میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ مجھے لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ جب وہ میرے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑے معافی مانگتے یا کوئی چیز مانگتے تو میں اندر سے سرشار سی ہو جاتی تھی۔ ایک بار مجھے بچپن میں ایک آسٹریلین بلی پسند آ گئی، جس کی قیمت لاکھوں کی تھی۔ میرے باپ نے مجھے وہ بلی میرے ایک اشارے پر خرید کر دے دی۔ اب تو میں ہر وقت اس بلی کے ساتھ ہی نظر آتی، اس کا بہت خیال رکھتی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی۔ وہ ایک جانور تھی، میری زر خرید ہو کر میرے حکم کی غلام نہیں بن سکتی تھی، لیکن میری خود سری کا یہ عالم تھا کہ میں اس بلی کو بھی اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے جب پکارتی تو بلی فوراً سے میرے پاس نہیں آتی تو مجھے اس پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے یہ خواہش ہوتی کہ جیسے میں ایک آواز دوں وہ سر جھکائے میرے سامنے با ادب کھڑی ہو جائے۔ ایک بار وہ بلی میرے کمرے سے نکل کر لان میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے پاس نہیں دیکھا تو اسے پکارنے لگی، لیکن وہ میرے کمرے میں تھی ہی نہیں۔ میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ میری ایک آواز پر میرے ملازمین میرے سامنے بدحواسی کی حالت میں با ادب کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا میری کیٹو کہاں ہے؟ میں دھاڑتے ہوئے بولی تو سبھی اسے ڈھونڈنے لگے۔ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ میری بلی ہو کر وہ مجھے بتائے بنا میرے کمرے سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا ایک ملازم اس بلی کو لاؤنج میں لے آیا۔ مجھے اس بلی پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے گود میں بھر کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بے ساختہ اس نے بھی میرے ہاتھ کو نوچ لیا۔ میرے بازو پر کھرونچیں پڑ چکی تھیں۔ میں رونے لگی تو میرے والد وہیں آ گئے۔ وہ بلی میرے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر آ گئی تھی، جبکہ میرے بازو سے رستے ہوئے خون کو میرے والد نے دیکھا اور مجھے روتے ہوئے دیکھا تو بلی کو زمین سے پکڑ کر غصے سے زمین پر زور سے پٹخ دیا کہ اس نے مجھے نوچنے کی ہمت کیسے کی۔ میرے باپ سے کیسے میری آنکھوں میں آنسو برداشت ہو سکتے تھے۔ وہ زمین پر بلی گرتے ہی بلبلا سی اٹھی، لیکن میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے پیروں سے غصے سے ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ وہ میری ضربوں کو سہ نہیں پا رہی تھی، زخمی ہو چکی تھی۔ میرے سب ملازمین وہاں موجود تھے، لیکن کسی کی کہاں اتنی جرأت کہ ایک بے زبان کو میرے عتاب سے بچا سکتے۔ میں نے اپنے والد کی پستول سے اسے اپنے غصے کا نشانہ بنا دیا۔ اس کے بہتے خون کو دیکھ کر، اس بے زبان جانور کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر میرا دل ایک بار بھی نہیں کانپا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے باپ کو یہی کرتے دیکھا تھا۔ جو بھی میرے والد کے سامنے سر اٹھاتا اس کا سر وہی کچل دیا جاتا، اس لیے مجھ میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی رہی، میرے غرور، گھمنڈ، بے حسی بھی پروان چڑھتی رہی۔ میں اب کالج میں آ چکی تھی، میرے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ کالج میں بھی میری خود سری کا یہ عالم تھا کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی میرا گریڈ بہت اچھا آتا تھا، کیونکہ میرے باپ کے اثر و رسوخ بہت تھے۔ محنت کسی اور بچی کی ہوتی لیکن پوزیشن میں لے جاتی۔ میری کلاس کی سبھی لڑکیاں میرے آگے پیچھے زوبیا زوبیا کہتی نہیں تھکتی تھیں۔ میری کلاس میں ایک مڈل کلاس لڑکی بھی پڑھتی تھی، جو کہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ وہ مجھے اس لیے متوجہ کر گئی کہ نہ تو وہ میرے حسن سے مروب ہوئی تھی اور نہ ہی میری دولت سے، اس لیے میرے آگے پیچھے نہیں گھومتی تھی، میری تعریف نہیں کرتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے بڑی بدتمیزی سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے میری طرف بڑی تنفر سے دیکھا تھا۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی کہ اس لڑکی کی اتنی جرأت کہ مجھے آنکھیں دکھائے۔
میں نے اسے انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کہنے لگی، اپنی دولت کا روب کسی اور پر جھاڑنا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کی ایک کسان کی بیٹی تھی۔ کالج بھی ہمارے گاؤں میں میرے ہی باپ کے پیسوں سے بنا تھا۔ وہاں کی پرنسپل کی بھی مجھے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور وہ عام سی معمولی سی کسان کی بیٹی کی اتنی ہمت۔ میں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا کہ مجھے وہ لڑکی اپنے پیروں میں جھکی ہوئی چاہیے۔ آدھا گھنٹہ نہیں لگا تھا جب وہ لڑکی اپنے والد کے ساتھ روتی ہوئی ہاتھ جوڑے میرے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی۔ میرے اندر لگی آگ پر جسے اوس پڑ گئی تھی۔ اپنے آپ کو نہ جانے میں کیا سمجھتی تھی، لیکن میرے اندر کی انا کو ابھی بھی تسکین نہیں ملی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے پاؤں سے جوتی اتارو اور اپنے سر پر مارو اور کہو کہ تم آئندہ اپنی اوقات میں رہو گی۔ میں جب بھی تمہیں پکاروں تم میرے سامنے جھک کر کھڑی ہوگی۔ اس لڑکی کا باپ بھی ہاتھ جوڑے میرے والد کے سامنے گھٹنے ٹیکے رو رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے میرے پاؤں سے میری چپل اتاری اور اپنے سر پر مارنے لگی۔ وہی لفظ دہرانے لگی جو میں نے اسے کہے تھے۔ پھر کہیں جا کر مجھے چین آیا تھا۔ میرا گھمنڈ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ایسا کچھ ہوا جس نے میری زندگی میں طوفان سا برپا کر دیا۔ میرے گھر ایک نوجوان سا حافظ قرآن میرے بھتیجوں کو قرآن پاک پڑھانے آتا تھا۔ اس کی عمر 22-23 سال ہوگی، میں بھی 20 برس کی تھی۔ اس نوجوان کی رنگت سرخ و سفید تھی، لیکن وہ نظریں جھکائے میرے بھتیجوں کو لاؤنج میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ باقی تو میرے گھر کی کسی خاتون کو مردوں کے سامنے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن میری بات اور تھی۔ میں اپنے باپ بھائیوں کی لاڈلی تھی، اس لیے کبھی کبھی میں بھی لاؤنج میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ نوجوان بلا شبہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی کشش تھی جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی کہ میں اسے دیکھوں۔ وہ بڑی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتا تھا، لیکن اپنی نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ ویسے تو مجھے ان باتوں سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا کہ محبت جیسے لطیف سے جذبوں کو میں سمجھ سکتی، لیکن مجھے اس نوجوان کو دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ پہلے پہل تو میں چند منٹ اسے دیکھ کر یا تو اپنے کمرے میں چلی جاتی یا پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا میرے اندر کی طلب بھی بڑھنے لگی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن مجھے لگا جیسے میں اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے اپنا اختیار خود پر کھو چکی ہوں۔ اس لیے اب میں لاؤنج میں بیٹھ کر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی تھی۔ شاید میری نظروں کی تپش تھی کہ وہ نوجوان کچھ تذب ذب کا شکار سا ہونے لگا تھا، شاید میری نظروں سے الجھنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اب وہ چہرے پر ناگواری لگائے بچوں کو پڑھانے لگا تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ وہ بھی میری جانب دیکھے، لیکن وہ ایک غلط نظر مجھ پر ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ہمارے گھر کلام پاک پڑھانے آتا تھا۔ مجھے اس نوجوان سے محبت ہو چکی تھی۔ جس دن وہ پڑھانے نہیں آتا میرا وہ دن بڑا بے چینی سے گزرتا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک بے بسی کا احساس سا ہونے لگا۔ ایک بار وہ جب ہمارے گھر آیا تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ میری والدہ سے کہنے لگا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میری والدہ نے اسے مبارکباد دی، لیکن مجھ سے یہ بات کہاں برداشت تھی۔ میری والدہ جب اپنے کمرے میں گئیں تو میں اس نوجوان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ میرے مالک کی بیٹی ہیں اور میں ایک ادنا سا ملازم ہوں۔ میں یہاں صرف آپ کے بھتیجوں کو قرآن پاک پڑھانے آتا ہوں، اپنی حیثیت اور اوقات سے اچھی طرح واقف بھی ہوں، اس لیے دوبارہ میرے ساتھ ایسی بات مت کیجیے گا۔ مجھے اس کی کسی بات سے کوئی غرض نہ تھا۔ میرا دل اور دماغ بس اسی پر اٹکا ہوا تھا کہ اس کا کہیں اور رشتہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھے بےحد پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے والد نے آج تک میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے منع کر دیں؟ کیونکہ اس بار شاید یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ باتوں باتوں میں میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ میرا رشتہ اپنے ہی کسی بھتیجے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ میری والدہ یہ سن کر مجھ پر غصہ ہونے لگیں، کہنے لگیں کہ تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہارے باپ نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس خواہش کے سامنے بھی سر جھکا دیں گے۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے محبت کو حاصل کر لوں۔ ایک بار میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اس مولوی کے پاس جانا ہے جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ ڈرائیور نے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، کہنے لگا کہ وہ مولوی یہیں رہتا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اسی نوجوان نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی تھی، لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس قدر جذباتی ہو گئی کہ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں بھی دیکھتی ہوں تم مجھ سے کیسے شادی نہیں کرتے۔ وہ نوجوان ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام بھی تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں آیا تھا، ہمارے گاؤں کا نہیں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا نکلو میرے گھر سے ورنہ میں تمہارے باپ سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ اس نے مجھ سے غصے سے کہا اور مجھ سے اپنا گریبان چھڑوا لیا۔ میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ ہوتا کون تھا مجھے انکار کرنے والا؟ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے کالج میں پڑھتی تھی، کسان کی بیٹی۔ مجھے اس نوجوان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ ہے میری منگیتر، تم سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر تذلیل کے احساس نے وہ آگ لگائی کہ بجھائی نہ بجھے۔ ایک ادنا سی لڑکی کے ساتھ میرا بھلا کیا مقابلہ تھا؟ میں اس لڑکی سے کئی گنا زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ گھر آ کر تو میری یہ حالت تھی کہ میں کسی ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہی تھی۔ مجھ سے اپنی اہانت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مجھ پر ایک ادنا سی لڑکی کو ترجیح دے رہا تھا، وہ لڑکی جو میرے پیروں پر بیٹھی میری چپل کو بھی سر پر مار کر اپنی بے وقتی میرے سامنے ظاہر کر رہی تھی۔ کیسے میری محبت کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اگلے دن جب وہ نوجوان ہمارے گھر آیا تو میرے والد سے کہنے لگا کہ وہ اب ان کے پوتوں کو کلام پاک نہیں پڑھا سکتا، وہ کسی اور کا انتظام کر لیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھے بنا تو مجھے چین نہیں آتا تھا۔ پھر مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی کو مجھ پر ترجیح دے رہا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ان کے پوتوں کو کلام پاک وہ پڑھانے آئے گا کیونکہ وہ امام مسجد ہے اور اس کا تلفظ اچھا ہے، لیکن وہ نوجوان نہیں مان رہا تھا۔ کہنے لگا میں چند دن میں نکاح کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شہر چلا جاؤں۔ یہ خبر تو مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اس نوجوان سے محبت تھی یا نہیں تھی، لیکن میں اسے اس لڑکی کے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے میں شخص کو بدنام کروں۔ ایک بار میں رات کے پہر اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورے لاؤنج میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے کالی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ میں کچن میں چلی گئی جہاں سے ایک دروازہ پیچھے کوارٹرز کی جانب کھلتا تھا، کیونکہ باورچن اپنے کوارٹر سے سیدھا وہیں سے کچن میں آتی تھی۔ میں کچن کا دروازہ کھول کر کوارٹر سے ہوتے ہوئے باہر لان میں آ گئی جہاں چوکیدار مین گیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے کہا میں ایک ملازمہ ہوں، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے میرے شوہر کا فون آیا ہے، مجھے ابھی آپ لوگ جانے دیں، میں صبح تک لوٹ آؤں گی۔ اس چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں تیز قدموں سے گاؤں کی جانب جانے لگی۔ میری حویلی سے گاؤں زیادہ دور نہ تھا، اس لیے 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ہی میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے رات کے وقت اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں چھپ کر اپنے گھر سے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس شخص نے جب دروازہ کھولا اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میں کالی چادر لپیٹے ہوئے تھی۔ میں نے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا، اس کے گھر میں داخل ہو گئی، گھر کا دروازہ بند کیا، اپنی چادر کو اتار پھینکا اور اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے اور زور زور سے چلانے لگی کہ بچاؤ 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 کا شور مچانے لگی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور سناٹا تھا۔ میری آواز چاروں طرف گونجنے لگی۔ لوگ اب اس کا دروازہ بجانے لگے اور میں زبردستی اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے لگا تھا کہ جب گاؤں کے لوگوں نے اسے دھکے سے دروازہ کھول دیا اور دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ وہ نوجوان مجھ سے زبردستی کر رہا ہے۔ میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو روتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔
میں نے کہا اس شخص نے مجھ پر جانے کون سا عمل کیا تھا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ میرے گھر پر میرے بھتیجے کو کلمہ پڑھانے آتا تھا۔ بظاہر یہ بہت نیک بنا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی غلط عمل جانتا ہے جس کی وجہ سے خوبصورت لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تاکہ ان سے اپنی ہوس پوری کر سکے۔ میں بھی اس کے تلسم میں آ چکی تھی، اس لیے اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں اس کے گھر پہنچی ہوں، لیکن یہاں پہنچ کر میرا وہ جادو ٹوٹ گیا۔ لیکن اس وقت تک یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اچھا ہوا آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ یہ تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا۔ میرے جعلی آنسو پر سب کو یقین آ گیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بات بڑھ کر میرے گھر تک پہنچ گئی۔ جب میرے باپ اور بھائی وہاں پہنچے، میری بگڑی ہوئی حالت دیکھی، میرے منہ سے جھوٹ سن کر اسے سچ جان کر آگ بگولا ہو گئے۔ اس نوجوان امام کو میرے باپ بھائیوں نے بہت مارا تھا کہ خون و خون کر دیا، لیکن میرے دل میں ذرا سا بھی درد نہ اٹھا تھا، کیونکہ اس نے مجھے انکار کیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی کی تو لوگ خواہش کرتے ہیں۔ اسے گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہہ کر اس لڑکی کی شادی اپنے چوکیدار سے کروا دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ امام اس لڑکی کو پانے کی کوشش دوبارہ کرے۔ جب وہ میرا نہیں ہو سکا تو اس کو اس کی محبت کیوں ملتی؟ میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ چند ماہ بعد میری شادی کی رسمیں بڑی دھوم دھام سے منائی گئیں، لیکن عین شادی کے وقت ڈاکو نے ہماری حویلی پر حملہ کر دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے اسلحے کی زد میں میرے باپ بھائی تک آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکو میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سب کے سب ڈاکو نے اپنے چہروں کو نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا اور نکاح خواہ کے سامنے پھینک دیا۔ کہنے لگا، اس کا نکاح ابھی میرے ساتھ پڑھاؤ، ورنہ اس کے باپ بھائیوں کو بھون کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے لگا وہ لوگ زیورات اور پیسے چرانے آئے ہیں، وہی چرا کر لے جائیں گے، لیکن انہوں نے میرے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں کیسے کسی ڈاکو سے شادی کر سکتی تھی جسے دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی تھی؟ وہ دیکھنے میں کسی دیوہکل کی طرح سے لگ رہا تھا۔ یہ لمبا اونچا قد تھا، صحت بھی بالکل قابل رشک تھی۔ میں نے کہا میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے والد نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا تو یہ ہمیں مار ڈالے گا اور شادی تم سے پھر بھی کر لے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور اس شخص سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ باہر بہت سی جیپیں کھڑی تھیں جس میں وہ ڈاکو آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، لیکن وہ شخص چپ تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے ایک اجڑی ہوئی پرانی حویلی میں لے گیا۔ ان لوگوں کا بسیرا شاید وہیں تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے وہ رومال اتارا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک 45 سالہ شخص تھا، کالی رنگت اور بھدے سے نین نقش، جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا رخ بدل لے۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ جتنی چاہے دولت میرے باپ سے لے لے، لیکن میرے قریب نہ آئے۔ میں زوبیہ منیر، جس کے حسن کو دیکھ کر لڑکے اس کے دیوانے ہو جاتے تھے، جو آج تک سب کو اپنے سامنے جھکاتی آئی تھی، دوسروں کی بے بسی کا تماشا دیکھتی آئی تھی، آج وہ روتے ہوئے اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی جو اس قدر کبھی شکل و صورت کا مالک تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی۔ میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ میں نے رات اس شخص کی درندگی کی نظر کی تھی۔ صبح میرا جی چاہا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں اپنے بالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے نوچ رہی تھی اور وہ شخص مجھ پر ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، اب پتہ چلا تمہیں کہ زیادتی کرنا کیا ہوتی ہے، ریپ کسے کہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اس حویلی کی پچھلی جانب لے گیا جہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ وہیں لے جا کر مجھے اس قبر پر پھینک دیا اور کہنے لگا، یہ میرے چھوٹے بھائی کی قبر ہے جس پر تم نے بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہر برائی سے بچایا، اسے نیک بنایا تھا تاکہ وہ مجھ جیسی زندگی نہ جی سکے۔ غربت کی وجہ سے میں نے جو راہ اپنائی، میرا بھائی اس سے دور رہے، عزت اور ایمان کی زندگی جیے، اور تم نے اس پر ایسا الزام لگایا کہ وہ اس بدنامی کو سہ نہ سکا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے اس کی موت کی وجہ پتہ لگوا لی تھی۔ اب تم ساری زندگی ایسے ہی میرے ساتھ گزارو گی۔
میں روز تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور میں یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ۔ وہ مر چکا تھا۔ اپنی عزت کی خاطر کیا کوئی شخص یوں بھی مر سکتا ہے؟ میں اس کی قبر پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرے غرور نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میری وجہ سے ایک شخص جان سے جا چکا تھا۔ میں نے کتنوں کی زندگی اپنی انا کی خاطر برباد کر دی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔